डिप्टी कमिश्नर 2-2 करोड़ दी गड्डियां देण लगे सारे ठीक है जेड़ा बंदा आंदा 2 मिनट दा फोटो सेशन करदा है और चला जांदा सारे ये खत्म होना चाहिए। सुनो जनाब इन्हां दी गल सुनो पहला तुसीं बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आज एक अवामी मसले के ऊपर इकट्ठे हुए हैं और अपने हक के लिए यहाँ कचहरी चौक में जमा हुए हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि पूरे मुल्क के अंदर शहर शहर गली गली कूचे कूचे में बिजली के जो बिल जालिमाना टैक्सेस के साथ आए हैं उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और दिन ब दिन ये तहरीक जो है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है और हुकूमत वक्त अभी तक हालात की नज़ाकत को नहीं समझ पा रही है कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। हम चूँकि इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, इस मुआशरे के अंदर रहते हैं, हमें आम लोगों के हमें गरीबों के मसाइल का इल्म है। लोग आज सिर्फ इन बिजली के बिलों को अदा करने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी तक देने के लिए तैयार हो चुके हैं। लोग अपने बच्चों को फरोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। लोग अपने घरों की अशिया को, औरतें अपने जेवरात को बेचकर इस जालिमाना टैक्स की सूरत में बिलों की अदायगी पे मजबूर हुई हैं। आप तमाम लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि आप अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने मीरपुर बार एसोसिएशन और शहरियों के एहतजाज पर जालिमाना टैक्सों को वापस लिया है, मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर पर इन जालिमाना टैक्सेस को ख़त्म करे। मीटर बिजली कनेक्शन जो है किसी सूरत में हम उतारने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि पूरे मुल्क में शहरियों ने, तंजीमों ने, सियासी और समाजी तंजीमों ने ये ऐलान किया है हम बिजली के बिल पे नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि हम इन बिलों को, इन जालिमाना बिलों को ना कानूनी समझते हैं, ना इनका कोई जवाज़ है और ना हम गरीब लोगों के अंदर इतनी सकत है कि हम किसी नाजायज़ तरीके से पैसे इकट्ठे करके तो इन बिजली के बिलों को अदा कर सकें। मैं महकमा वापडा के तमाम अफसरान और एहलकारों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे मुलाजम भी हैं, आप हमारे टैक्सों के ऊपर तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। हमारी आपके साथ लड़ाई नहीं है, हमारी इस मुल्क के सिस्टम के साथ और इन जालिम हुक्मरानों के साथ लड़ाई है। मैं इन अफसरान और इन मुलाजमीन से गुजारिश करूंगा कि अवाम के इस रद्द अमल के साथ आपने खड़े होना है, इसके मुखालिफ खड़े नहीं होना और किसी बिल की अदम अदायगी की सूरत में किसी घर के या किसी दुकान के मीटर कनेक्शन को मुनक़ते नहीं करना, ना हम उसका कनेक्शन काटने देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा दिफा करेंगे, इसलिए कि कानूनी तौर पर बिजली के मीटर जो हैं वो हमारी मलकियत हैं, हमने उसकी फीस पे करके तो वो अपने घरों में और अपनी दुकानों के ऊपर लगवाए हैं। मैं आप तमाम लोगों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ और आज अंजमन ताजरान और मुख्तलिफ तंजीमों की मीटिंग होने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला मैंने इनसे गुजारिश की है, हम वकला का कोई इशू नहीं है, हम तो हर रोज़ हड़ताल करते हैं, हम तो हर रोज़ जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़, एक एक अमल के ख़िलाफ़ हड़ताल करते हैं और अदालतों का बाइकाट करते हैं। अपने रोज़ी रिज़्क़ के ऊपर लात मार के हम अदालतों में पेश नहीं होते और अवामी मामलात को, कानूनी मामलात को हम इन हुक्मरानों और अदालतों के सामने रखते हैं। मैं ये गुजारिश करूँगा कि आज इस कौम के एक एक फर्द की, एक एक शहरी की, एक एक ताजर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे और इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खड़ा हो जाए। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगले हफ्ते में कोई एक दिन अंजमन ताजरान, शहरियान और समाजी और सियासी तंजीमें मुत्तफ़िका तौर पर तय करें। उस दिन पूरे शहर के अंदर कोई भी दुकान खुली ना हो,
اور اس میں اعلان کیا جائے کہ جو دکان بھی شہر کے اندر کھلی ہوگی ہم اپنی رہتی زندگی تک اس دکان سے کبھی کوئی شاپنگ یا خریداری نہیں کریں گے۔ وابڈا کی موت ہے، یہ جو کالا کوٹ 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 ہے، آج چونکہ ہم نہیں مانتے کی بہتری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بے شک یقیناً آپ سارے ہی عظیم لوگ ہیں اور آپ سب کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور مجھے آپ سب پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اپنے ضلع کی کام کرتے رہیں۔ اضافہ کیا جا رہا ہے اس ضمن میں یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جہلم کے صدر جناب اکرام الحق شیخ صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جہلم، جیسا کہ ہماری پچھلی میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ آئندہ کا لائحہ عمل یہاں پہ چوک میں کھڑے ہو کے ہم طے کریں گے کہ کیا ہم نے آنے والے بل جمع کروانے ہیں یا نہیں کروانے اس ضمن میں جو آپ کہیں گے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا وہی فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا میں اب استدعا کرتا ہوں جناب اکرام الحق شیخ صاحب پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جہلم السلام علیکم جی سر جی، آج کا احتجاج ایک پہلا قطرہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عوام بشعور جاگ چکی اپنے حق کے لیے بولے گی، اور یہ جو وابڈہ ظلم کر رہا ہے، اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیے ہیں، غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے اور اللہ خیر کرے گا۔ اب اس حکومت کو اب عوام کے لیے سوچنا پڑے گا۔ مہربانی۔ یہ نہیں کہ ہم کبھی کسی کو کسی بھی دو پیچھے شراط بھی ہے، شراط کال آئے اپنا گھر سے جو یہ ادارہ چلا رہی ہیں، تو آپ سے میں سوشل میڈیا کے لیے اپنے وقت کو منتقل کرتا ہوں۔ یہ بھی وقت ہے آپ کے پاس، آپ لوگوں کے صبر کا امتحان نہ لیں اور ان ظالمانہ ٹیکسوں کو ختم کریں، اور جو بجلی کا اصل ریٹ ہے وہ ہم سے لے، ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج عزت غریبی یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے، اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ آج مجھے بتائیں کہ ہمارے ایم پی اے، ایم این اے اور کونسلر صاحبان کہاں ہیں یہاں پہ؟ عوام کے ساتھ کوئی خرچ نہیں ہے، وہ غریبوں کے مسائل کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ پارلیمنٹ جتنی بھی صوبائی یا قومی یہ ہماری نہیں ہے، یہ عیاشیوں کے لیے اشرافیہ کا ایک گروہ ہے جو ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے۔ ان کو نہ بھوک کا پتہ ہے، نہ ان کو افلاس کا علم ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ غربت کیا ہوتی ہے۔ یہ سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح سے دفن ہو جاتے ہیں۔ لہذا میں آپ آپ کے اندر سے
یہ بات طے شدہ ہے کہ تکلیف جس کو پہنچے گا وہ بولے نا تو تکلیف دینے والا کبھی باز نہیں رہتا، نہ وہ حکومت ہو یا پورا ادارہ۔ چلیں نہ کچھ نہ صحیح خاندان چلن کے لوگ ایک مقصد کے لیے باہر نکلے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ محکمہ وابدہ حکومت کی سرپرستی میں عوام کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اقدام کر رہا ہے۔ یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اسمبلی کے کسی معزز ممبر کو بجلی کا بل دیا جائے، اسے بولے کہ اس کو پڑھ کے میں سے وضاحت کر کے دے دے کیا یہ بل ٹھیک لکھا ہوا ہے سارا، اور ہم تو ان کا جواب نہیں ہوگا کیونکہ ظلم کرنے والے نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ استحصال میں اضافہ ہو، لوگ سمجھیں اپنے معاملات کو اور آگے کے لیے ان کی 70 گاڑیوں میں ٹیکس دیں یا ان کی تاحیات جو مراد ہیں ان کے محصول کے لیے ان کو ٹیکس دیں۔ ان کو یہ لگا ہے کہ شاید ان کی کسی فیسلٹی میں کمی آ رہی ہے تو انہوں نے اور ٹیکس لگا دیا ہے، ان کو لگا ہے کہ ان کے لیے پیٹرول کم ہو رہا ہے تو انہوں نے اور ٹیکس لگا دیا ہے۔ کیوں یہ عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے، اب لوگ سمجھ چکے ہیں، لوگوں میں شعور آ چکا ہے، اب کبھی ان کو یہ ناجائز ٹیکس نہیں دیں گے اور نہ ہی ہم دینے والے ہیں۔ سے آسیہ ممتاز سوسائٹی کا نام ہے، اور دیکھیں آج ہم پرامن احتجاج کے لیے نکلے ہیں۔ بجلی کے بلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ ہماری ایک کام والی ہے، اس کا 28,000 بل آیا جبکہ وہ 5,000 بنا لیتے ہیں۔ آج وہ کہہ رہی تھی کہ میرا دل کرتا میں خودکشی کر لوں، بچوں کو بھی مار دوں، تو مجھے بہت دکھ ہوا اس چیز کا۔ میں نے اسے کچھ دیے پیسے، کچھ اوروں سے لے کر دیے، آج اس نے بل جمع کروایا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ غریبوں کے ساتھ تو جتنے بھی لو طبقے کے ہیں ان کو وہ کلو آٹے کے لیے ترس رہے ہیں، کلو آٹا لانا ان کے لیے مشکل ہے، اور وہ 28,000 بل کہاں سے دیں؟ ہمارے خود ادارہ جو اپنا گھر جیل میں پچھلے ماہ 2.5 لاکھ بل آیا تھا، اس دفعہ 3 لاکھ بل آیا ہے۔ تو یہ جو اوپر والے ٹیکسیز ہیں نا، یہ کبھی ختم کیے جائیں تو پھر ہمیں بل پورا آئے تاکہ ہم آسانی سے بل ادا کر سکیں۔ تو پلیز یہ کچھ کیجیے گا۔ ہم اور کوئی گورنمنٹ کو کوئی بھی ہم احتجاج آسانی کر رہے ہیں جس میں کوئی کسی کو ہم اٹیک کریں، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بل ہے نا، ان کے ٹیکسز جو ہے نا اوپر والے یہ ختم کریں۔ پرزور احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم سے فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں لیا جائے گا، نہ ہم دیں گے، کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، ہم کوئی ٹیکس بھی نہیں دیں گے۔ آپ دوستوں کو میری طرف سے بہت سلام بولو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی شعر پہ اتفاق کروں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کی